خاتون جنت کا علمی میراث آپ کو سنانے لگا ہوں. عقیدہ شیعہ اثنا عشری کا اس دستاویز، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی خدا کا کلام ہوتا ہے، خدا کا کلام ہوتا ہے، البتہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا. قرآن کا عنوان یا نام اس کے اوپر نہیں بولا جاتا، لیکن وہ کلام خدا ہے. سنی بھی اس حقیقت کے قائل ہیں، شیعہ بھی اس حقیقت کے قائل ہیں. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. اس کو شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی ہے امام زمان کے بارے میں، کمال الدین و تمام النعمہ، یہ کچھ دن پہلے میں یہ انجینئر محمد علی کو سن رہا تھا. شیعوں کی اپنی کتابوں میں بھی 12 اماموں کا نام کہیں نہیں ہے. تجھے کیا پتا کتنی ہماری کتابیں پڑھی ہے تو نے صدوق کی 250 کتابوں میں سے کتنی کتابوں کا تو نے مطالعہ کیا ہے؟ ان کی یہ وہ ہیں صدوق جن کو امام زمان نے خط لکھا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے، الاخ السدید، میرا حق پرست اور درست کار بھائی. اس سے بڑا کوئی اعزاز آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام زمان جس کو بھائی کہیں؟ اس نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، یہ کتاب کا نام اس نے لیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. جو قرآن کی آیت ہے نا، اعلان غدیر کے بعد جو نازل ہوئی تھی، اس سے انہوں نے یہ نام لیا ہے، کمال الدین و تمام النعمہ. اسی شیخ صدوق کی کتاب عیون و اخبار الرضا، جس کے اندر تمام کی تمام روایات امام رضا علیہ السلام سے 2 جلدوں میں، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے علی سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کا ناموں کا اعلان کیا. یہ حدیث قدسی پہنچی ہم تک حضرت زہرا کے ذریعے. اچھا جی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قال ابی، میرے والد گرامی امام محمد باقر نے فرمایا، جابر بن عبداللہ بزرگ صحابی تھے نا، جابر بن عبداللہ انصاری سے امام محمد باقر نے فرمایا، ان لی الیک حاجت فمتا یقف علیک ان اخلو بکا فاسألک. جابر بن عبداللہ انصاری سے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امام باقر چھوٹے تھے، جابر بڑے بزرگ صحابی تھے. کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کب آپ کو فرصت ہوگی، کب ٹائم دیں گے مجھے؟ میں آپ سے تنہائی میں بیٹھ کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. عرض کیا فرزند پیغمبر، جب تشریف لائیں میرے لیے سعادت ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ وہ کب ٹائم دے سکتے ہو؟ اچھا جی، فی ایل او اقوال شئتا، فرزند پیغمبر جس وقت چاہیں آپ تشریف لے آئیں سر آنکھوں پر، میرے لیے سعادت ہوگی. اچھا جی، فخلا بھی ابو جعفر، چنانچہ فخلا بھی، اب جابر کے گھر یا کسی اور جگہ صرف یہ 2، ایک امام محمد باقر اور ایک جابر بن عبداللہ انصاری. فقال یا جابر اخبرنی عن اللوح الذي رأيته في يد ام فاطمہ بنت رسول اللہ، آپ مجھے اس تختی کے بارے میں بتائیں جو آپ نے میری مادر گرامی حضرت زہرا کے ہاتھ میں دیکھی تھی. توجہ ہے نا؟ اچھا جی، وما اخبرت کے بھی ان فی ذلک، اور آپ کو بتایا ہے میری مادر گرامی نے کہ اس لوح میں اور اس تختی میں کیا لکھا ہوا ہے. جی اچھا جی، جابر نے کہا اشہد باللہ، میں خدا کو گواہ بنا کے یہ بیان دے رہا ہوں، انی دخلت علی امی کی فاطمہ فی حیات رسول اللہ اہنئها بولادت الحسین. رسول خدا کے زمانے میں امام حسین کی ولادت کے موقع پر خاتون جنت کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، میں خدمت میں حاضر ہوا، فرأیت فی یدها اللوح الاخضر، میں نے ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تختی دیکھی. خاتون جنت کے دست مبارک میں ایک سبز رنگ کی تختی دیکھی. ظننت انہ من زمرد، میرا خیال ہے کہ وہ زمرد کا بنا ہوا ہوگا.
زمرد کے لوگ انگوٹھی بھی بناتے ہیں، وہ سبز جو ہے نا وہ رنگ کی ہوتی ہے. رأیت فی کتابۃ بیضاء، اچھا گراؤنڈ سبز، لکھائی اوپر سفید، اس کی روشنی سورج کی روشنی لگتی تھی. جی اس کی جو تحریر تھی نا وہ سورج کی، یعنی شبیہۃ بنور الشمس. فقلت لها بأبی انت و امی یا بنت رسول اللہ ما هذا اللوح، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ای دختر پیغمبر، یہ تختی کیا ہے؟ فقالت هذا اللوح، یہ وہ تختی ہے اہداہ اللہ عز وجل رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے میرے بابا رسول خدا کو بطور ہدیہ دے رکھی ہے. اس میں کیا ہے؟ فیہ اسم ابی، اس میں میرے بابا کا بھی نام گرامی ہے، وہ اسم بالی، میرے شوہر نامدار علی کا نام بھی ہے، وہ اسم ابنیہ، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا نام بھی ہے، وہ اسماء الاوصیاء من ولدی، اور میری ہی اولاد میں سے آئندہ آنے والے وصیوں کا نام بھی اس تختی کے اندر موجود ہے. فاتانی ہے ابی، یہ تختی میرے بابا نے مجھے دی ہے، لیسرنی بذالک، تاکہ اس سے مجھے خوشی اور سرور حاصل ہو. میری خوشی کی خاطر میرے بابا نے یہ مجھے بطور ہدیہ دی ہے. جابر کہتے ہیں فآتیتنی امک فاطمہ، آپ کی مادر گرامی نے وہ تختی مجھے دی. فقرات، ایک تو میں نے اس کو پڑھا. واستنسختہ، آج کی زبان میں نے جلدی جلدی جا کے اس کی کاپی کرا دی. نسخہ برداری، اب پتہ نہیں جلدی کیا کر لکھائی ہوگا نا، اور کیا ہوتا ہے، یہ فوٹو کاپی والی مشین تو اس زمانے میں تھی نہیں. ہاں میں نے اس کا دوسرا فوراً نسخہ بنایا. فقال اللہ ابی، میرے والد گرامی امام محمد باقر نے جابر سے کہا فہل لک یا جابر ان تعرضه علی، مجھے آپ یہ دکھائیں گے؟ نعم. فمشى معه ابی حتی الى منزل ابی جابر، میرے والد گرامی یعنی امام محمد باقر جابر کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ اس تختی میں وہ باتیں ہیں جو جابر کو معلوم ہے، امام محمد کو باقر کو معلوم نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ آئی ہے بات یا ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں تھی تو اب آ گئی ہوگی میرے کہنے پر. ٹھیک ہے، آگے پتہ چلے گا کہ امام محمد باقر کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. فاخرج الی الی ابی صحیفۃ من رق، وہ ایک غلاف کے اندر جو صحیفہ تھا وہ جابر نے میرے بابا کے سامنے رکھا. فقال یا جابر، جابر سے امام محمد باقر نے فرمایا، ایک مرتبہ آواز بلند بھیجے نا، بڑے حساس مرحلے میں ہیں ہم لوگ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حدیث ہے الصلاۃ علی بصوت عال تذهب بالنفاق، جو آدمی باواز بلند محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے منافقت اس کے قریب نہیں آتی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جابر سے کہا کہ تم تختی کے اوپر سے دیکھو، میں تمہیں یہ تختی سناتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تم اس کو دیکھتے جاؤ. جی ہاں، میں اس کو پڑھتا ہوں. فنظر جابر فی نسخته، جابر کے پاس جو نسخہ تھا اس میں وہ دیکھتا رہا. فقرأ علیہ ابی، امام جعفر صادق فرماتے میرے والد گرامی امام محمد باقر پڑھتے گئے. فواللہ ما خالف حرف حرفا، ایک حرف کی مخالفت نہیں تھی. 100% مضمون ازبر زبانی امام محمد باقر نے جابر کو سنایا. فقال جابر، جابر کہتے انی اشہد باللہ انی ہاکذا رأیت فی اللوح مکتوبا، ہو بہو وہی آپ نے سنایا ہے اے فرزند پیغمبر، ہاں جو اس تختی کے اندر لکھا ہوا ہے. اب یہاں سے یہ تختی شروع ہوتی ہے. میرے خیال میں نا اس تختی کا بہترین ترجمہ کر کے
تمام مساجد اور امام بارگاہوں میں آویزان ہونا چاہیے. دستاویز ہے یہ مکتب اہل بیت کی حقانیت کا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے کہا تھا یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہوتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم لمحمد. یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے اپنے حبیب محمد کی طرف. پھر رسول خدا کے چند ایک فضائل ہیں. وہ محمد نورہ، جو نور خدا ہے. وہ سفیرہ، تمام انبیاء اللہ کے سفیر ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سفیرہ وہ دلیلہ. دلیلہ ابھی میں نے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مخفی خزانہ تھا، میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا ہے، میں نے محمد کو پیدا کیا. محمد اللہ کی دلیل ہے. یہ دیکھا نا، ان کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. یہ وہ دلیل ہو نزل بہ الروح الامین من عند رب العالمین. اس کو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آیا ہے. عظم یا محمد اسمائی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا میرے اسمائی گرامی جتنے بھی ہیں سب کی تکریم اور تعظیم کر. اللہ کے تمام نام رسول خدا سمیت ہم سب کے لیے واجب الاحترام ہے. واشکر نعمائی، میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو، میرے نعمتوں کا انکار نہ کرو. انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے. قاسم الجبارین، میں جابر لوگوں کی کمر توڑنے والا ہوں. جی. مذل الظالمین، ظالموں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہو، یہ خدا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیان روز قیامت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوگا. انی انا اللہ لا الہ الا انت، دوبارہ دہرانے. خدا فرماتا میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فمن رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی، جو میرے فضل کے علاوہ کسی اور کا امیدوار ہوگا یا میرے عدل کے علاوہ کسی چیز کا خوف ہوگا میں اس کو سزا دوں گا. ہماری روایات میں ہے یا من لا یخاف الا عدل. خدایا ہمیں اگر ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تو ہمارے ساتھ اپنے عدل سے پیش آئے گا. عدل سے پیش آیا نا پھر ہماری کوئی خیر نہیں. فضل سے پیش آئے امید رکھتے ہیں، ورنہ جو ہے عدل سے پیش آیا تو پھر جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہے. اچھا جی. عذاب، سخت عذاب دوں گا. فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، ہاں صرف میری عبادت کر. وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، میری ذات پر بھروسہ کر. انی لم ابعث نبیا فاکملت ایامہ وانقضت ایام مدتہ، میں نے جس نبی کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے اور اس کے زندگی کے دن اس دنیا میں ختم ہو گئے ہوں، الا جعلت لہ وصیا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک جو نبی بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے میں نے کسی کو اس کا ضرور وصی بنایا. پتہ چلا جس طرح نبی بنانا خدا کے اختیار میں ہے، نبی کا وصی بنانے کے اختیار بھی خدا بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں خدا کے ہاتھ میں ہے. یا وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، میں نے تجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے اور تیرے وصی کو تمام اوصیاء سے افضل بنایا ہے. انی فضلتک علی الانبیاء، میں نے تمہیں تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے. وہ وصیک علی الاوصیاء، اور تیرا وصی جو ہے اس کو میں نے تمام اوصیاء سے افضل بنایا ہے. اکرمتک بشبلیک بعدہ وبسبتیک، عجیب لفظ استعمال کیا ہے. دونوں نواسوں کے ذریعے میں نے تجھے عزت بخشی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے شبلیک، شبل شیر کے بچے کو کہتے ہیں. عجیب ہے. تیرے دونوں شہزادے، تیرے دونوں نواسوں کے ذریعے میں نے تجھے عزت بخشی ہے. حسن و حسین کے ذریعے وجعلت، سنیے، وجعلت حسنا بعد علمی بعد انقضاء مدت ابی ہے. علی کی اس دنیا سے رحلت کے بعد میں نے علی کے بیٹے حسن کو اپنے علم کا کان بنا دیا. ہاں
علی کی شہادت کے بعد میں نے علی کے بیٹے حسن کو دیا، میں نے اپنے علم کا معدن اور کان بنایا ہے۔ وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيِ، اور حسین کو اپنے وحی کا خزانہ دار بنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم امام حسین پر وحی کے قائل ہیں، نہیں، جو احکام بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں اس کا خزانہ امام ہونے کی حیثیت سے حسین کے پاس ہے، یہ ذریعہ عزت بخشی ہے۔ وَخَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، یا وہ سعادت کی انتہا ہوتی ہے۔ فَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ، جو بھی شہید ہوا حسین اس سے افضل ہے۔ سید الشہداء کہتے ہیں نا ان کو، یا افضل من استشہد وارفع الشہداء درجۃ، روز قیامت تمام شہداء سے حسین کا درجہ بلند ہوگا۔ جی ارفع الشہداء درجۃ، جی اس کو میں نے حجت بالغہ بھی اس کے پاس ہے، بعطرتہ اصیب واعاقب، یہ کامل زیارت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو ان قربانیوں کے صلے کے طور پر 4 خصوصیات سے نوازا ہے۔ 4، نمبر 1، استجابت الدعاء تحت قبتہ، حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مسترد نہیں ہوتی۔ 2، والشفاء فی تربتہ، دنیا کے کسی خاک اور مٹی میں خدا نے شفا نہیں رکھی سوائے خاک کربلا کے۔ 2، والائمۃ من عطرتہ، حسن بڑے تھے لیکن امامت کا سلسلہ حسین کی اولاد سے چلا ہے، حسن کی اولاد سے نہیں چلا۔ بولدہ اصیب واعاقب، حسین کی اولاد کی وجہ سے کسی کو میں ثواب دوں گا، جنت میں جگہ دوں گا، کسی کو سزا دوں گا اور جہنم میں بھیجوں گا۔ اس کا مطلب ہے حسین کی اولاد سے جو ائمہ آئیں گے، جو ان کو اپنا پیشوا مان کے ان کے نقش و قدم پر چلے گا، اس کو جنت میں جگہ دوں گا، اور جو ان کا منکر ہوگا، نافرمان ہوگا، ادھر ہم پنڈی میں کہتے ہیں باروں بار پیر ودھائی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حسین کی اولاد میں کون کون ہیں وہ اوصیاء؟ اولہم علی زین العابدین، حسین کی اولاد میں جو حسین کی پہلی اولاد ہے جی، جو تمہارا پیشوا ہے، وہ اولہم علی ہے، زین العابدین ہے۔ زین العابدین کا لقب میرے اور آپ کے چوتھے امام کو اس وقت ملا ہے جب امام حسین نانا کی گود میں تھے۔ نانا اپنی گود میں امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرماتا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسین کو ایک بیٹا دے گا، اور روز قیامت جب سب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، قدرت کی آواز آئے گی فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں ہوں کھڑے ہوں، یہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا کھڑا ہوگا، زین العابدین۔ اچھا جی، زین العابدین بھی ہے، زین اولیاء الماضین، میرے تمام گزشتہ اولیاء کی زینت ہے وہ۔ خدا فرماتا ہے جتنے بھی میرے اولیاء دوست ہیں نا، ان سب کی زینت زین العابدین ہے۔ اچھا جی، اور کون ہے حسین کی اولاد میں سے؟ وَابْنُهُ سَمِيُّ جَدِّهِ الْمَحْمُودِ، اس کے بعد زین العابدین کا وہ بیٹا جو حسین کی جد کا ہم نام ہوگا، وہ کون ہے؟ امام محمد باقر جی، سمیع جدہ المحمود، یا محمود بحق محمد ہے نا، محمود ہے جد محمود، محمد ہے الباقر العلمی، جو میری علم کی گتھیوں کو سجانے والا ہوگا، قریت کے پیچیدہ مسائل کا حل کرے گا، والمعدن الحکمتی، اور وہ باقر میری حکمتوں کا وہ کان ہوگا۔ وَسَيَحْلُقُ، اس کے بعد پھر امام جعفر صادق کی نوبت آتی ہے، وَسَيَحْلِقُ الْمُرْتَابُونَ فِي جعفر، جعفر کی امامت میں جو شک کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ 12 اماموں کا نام لیا ہے، ہر امام کے ساتھ ساتھ فضیلت بھی بیان کی۔ کس نے بیان کی ہے؟ اللہ نے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے،
یہ الراد علیہ کا راد علیہا، جو صادق آل محمد کے فرمان کو ٹھکرائے گا، خدا فرماتا ہے اس نے میرے فرمان کو ٹھکرایا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں دیکھو حدیثی حدیث ابھی، جو احادیث میں تمہیں سناتا ہوں نا وہ میرے کوئی ذاتی خیالات نہیں ہوتے، اپنے بابا یعنی امام محمد باقر سے جو سنا ہوتا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ حدیث جد ابھی حدیث جدی، اور میرے جو والد گرامی یعنی امام محمد کی احادیث ہے وہ میرے جد امام زین العابدین کے ہیں۔ وہ حدیث جدی حدیث الحسین، اور میرے جد امام زین العابدین کی حدیثیں حسین کی ہوتی ہیں، حسین کی حدیث علی کی ہوتی ہے، علی کی حدیث رسول خدا کی، رسول خدا جبرائیل سے نقل کرتا ہے اور جبرائیل اللہ سے۔ پتہ چلا کیوں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جو صادق آل محمد کو ٹھکرائے گا اس سے مجھے ٹھکرایا ہے، کیونکہ ان چند واسطوں سے اللہ کا کلام صادق آل محمد تک پہنچتا ہے۔ تمام مسلمان اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی کسی کے ذریعے رسول خدا و جبریل اللہ کا فرمان وصول کرتا، کوئی کسی کے ذریعے۔ اچھا جی، وَأَنصَارُهُ وَانْتَخَبْتُ بَعْدَ وَأَشْبَاهُ أَنصَارُهُ بَعْدَهُ موسیٰ، اس کے بعد پھر موسیٰ ہے۔ یہ ابھی اسی ترتیب کے ساتھ امام زمان تک کے تمام اماموں کا نام لیا ہے۔ اس کے اندر ابھی یقینی بات ہے کہ صرف نام ہوتے تو وہ سارے میں آپ کو وہ سنا دیتا، وہ آپ کو زبانی یاد ہیں، لیکن ہر امام کے ساتھ اس کے فضائل اور اس کے منکر کی سزا اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہت لمبی ہو جائے گی مجلس، میرے بعد دو پڑھنے والے اور بھی ہیں اور آپ نے سونا بھی ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔